اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. تو انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما توفیقی الا باللہ۔ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں چھٹا پارہ انشاءاللہ لا یحب۔ تو چھٹا پارہ ہمارا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ چلے ہم پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ ہے ہمارے رب، ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھیے گا، موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں چھٹا پارہ۔ تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے لا یحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بلغنا رمضان، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ تو سورۃ النساء جیسے کہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 147 پہ ختم کیا تھا، پانچواں پارہ۔ اب سورۃ النساء اس پارے میں بھی جا رہی ہے، آیت نمبر 148 سے ہم شروع کر رہے ہیں چھٹا پارہ لا یحب اللہ الجہر۔ تو سورۃ النساء کو الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور سورۃ الطلاق کو النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، اور اس میں 176 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے، اور 24 رکوع ہیں، 16,030 حروف ہیں۔ اور ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی، چاہے مکہ کے اندر نازل ہوئی ہو یا مکہ سے باہر، اس کو مدنی کہتے ہیں۔ اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ چاہے مدنی ہوں، خواہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ سے باہر، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عدل کا اظہار ملتا ہے۔ تو ہم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا یحب الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا کہ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو برا بھلا کہنے کا حق ہے،
لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں فرق ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب دراصل ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی، کمی، کوتاہی، غلطی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں کسی کے اندر کوئی غلطی نظر آئے تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اس کو غلطی کو اچھالیں، اسے بدنام کریں اور ہر مجلس میں اس کی برائیوں پر تبصرے کرتے رہیں۔ جب ہمیں کسی میں کوئی خامی نظر آئے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے میری بہنوں، کہ ہم اسے نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں۔ نصیحت کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے سب کے سامنے اور ایک ہے تنہائی میں۔ سب کے سامنے اگر نصیحت کرنی ہو تو نام لیے بغیر عمومی انداز میں کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح بھی دوسرے شخص کی بدنامی کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کو اس کو اکیلے میں بلا کر، تنہائی میں الگ بٹھا کر خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرنی چاہیے تاکہ دوسرے کی عزت پامال نہ ہو۔ تو اللہ نے جتنی بھی حرمتوں کی پابندی ہم پر رکھی ہے وہ دراصل میری بہنوں ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور انہی حرمتوں میں سے ایک حرمت اللہ کے بندوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو دن رات معاف کرتا رہتا ہے۔ تو بندوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو علم ہے، اللہ تعالیٰ سارے حالات واقعات کو خوب جانتا ہے، جو تم پر گزرے اور جو تمہارے مخالف پر گزرے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم زبان کھولو گے تو سوچ لو کہ کھولنا ایسی بات نہیں کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو بات جو ہے ایسی معقول کرنی چاہیے، اکیلے میں سمجھانا چاہیے۔ پھر فرمایا ان تبدو خیرن اور تخفوہ ان تبدو خیرن اور تخفوہ، خواہ تم نیکی کو ظاہر کرو، خیر کو یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا تم برائی سے درگزر کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کی صفت کیا ہے؟ عفواً قدیرہ، وہ معاف کرتا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی تم تو انسانوں انتقام لینے پر قادر بھی نہیں ہو، تو بھی تمہارے لیے اچھا ہے کہ معاف کر دو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری طرح بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ بندے کے لیے بھی پسند کرتا ہے کہ انسان جس سے انتقام لے سکتا ہو اس کو معاف کر دے۔ یعنی بہت بڑی صفت ہے معاف کرنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، ان کی غلطیوں کو چھپائیں۔ میں پھر ایک دفعہ دہراؤں گی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے پہلے خلیفہ کا واقعہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی صاحبزادی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان پہ تہمت لگی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کے کزن جس کو وہ خرچہ دیتے تھے، جن کی کفالت کرتے تھے، وہ بھی اس اسکینڈل میں شامل ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ میں اب جو ہے ان کو جو وظیفہ جو دیتا ہوں وہ نہیں دوں گا۔ تو فوراً انٹرپریٹیشن آف دا میننگ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا آیت نازل ہوئی تھی، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ اس کو ڈبل دینے لگے۔ تو یہ ہے اسلام کی خوبی، اتنا خوبصورت مذہب ہے۔ پھر ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ اسی تعلق سے ایک حدیث ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے، یہ بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ پھر آیت نمبر 150 ہم دیکھتے ہیں، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرے، ان کے مراتب میں فرق ڈالے دیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یعنی پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کا انکار گویا سارے پیغمبروں کا انکار ہے اور کفر ہے، وہ سب پکے کافر ہیں۔ اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔
بخلاف آیت نمبر 152 بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانے اور تمام رسولوں کو مانے اور ان کے درمیان تفریق نہ کرے۔ حدیث مبارکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، گویا کہ اس نے ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی، تو انصاری نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کو غصہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے؟ تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو ایک دوسرے پر ترجیح نہ دو، یعنی تمہارا حق نہیں کہ تم فرق کرو، میں پہلا ہوں گا جس سے زمین پھاڑ دی جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلیں گے، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ پہلی بے ہوشی کے بدلے میں ہوگا، یعنی جو کوہ طور پر بے ہوش ہوئے تھے، یا میرے بعد اٹھائے گئے ہیں۔ یعنی آپ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی ایسی خوبی کا ذکر کیا جس کی وجہ سے اس یہودی کا دل بھی اچھا ہو جائے، اور ہم سب کے لیے بھی ایک نصیحت کہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، کہ کس کا کیا مقام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر دیا ہے۔ تلک الرسول میں بھی پڑھا ہم نے تیسرے پارے میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ لیکن ہمیں ان کے مراتب کا ذکر کرتے رہنے میں کوئی کچھ فائدہ نہیں، ہمیں تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم اب یہ کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرا۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کرو، تو اس سے پہلے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے۔ ان سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلا نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ سب کا قانون سب کو پتہ ہے نا، کہ بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی جو سمندر کے قریب رہتی تھی۔ اب سمندر کے جو قریب رہتے ہیں تو کیا ہوگا کہ مچھلیاں ظاہر ہے وہ لوگ کھاتے ہوں گے، مچھلیاں بہت آتی تھی، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سبت اصل میں سیٹرڈے کا دن جو ہوتا ہے نا، وہ کرسچنس کے لیے ہوتا ہے، وہ نہیں یہودیوں کے لیے ہوتا ہے، اور کرسچن کے لیے جو ہے سنڈے کا دن ہوتا ہے، اور ہمارے لیے کون سا دن ہے؟ جمعے کا۔ تو سبت کے دن، ہفتے کے روز سیٹرڈے کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا کرنا ہے، بالکل جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ تو انہوں نے جمعے کی رات کو ہیلا سازی کرتے تھے، مچھلیاں جال ڈال دیتے تھے، اور ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں ہفتے کو آتی تھی، تو وہ اس میں مچھلیاں خوب آ جاتی تھی۔ تو انہوں نے قانون توڑا نا، یعنی کہ اللہ کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے۔ سب کے دن جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن جمعرات کی رات سے یہ لوگ وہ جال سارے ڈال دیتے تھے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، سب کے قانون کو توڑ دیا، سب کا قانون توڑا انہوں نے۔ تو آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ استغفر، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، ان پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں میں ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ 156 وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم بہتانا عظیما، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا، یعنی نعوذ باللہ ان کو بد کردار قرار دیا، اور انہوں نے خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ، یعنی ان کی مجرمانہ ذہنیت اور جرت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ رسول کو رسول جانتے ہوئے بھی قتل کر کے بہت فخر سے اظہار کر رہے تھے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پہ مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔
ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ وما قتلوہ، یقیناً نبی بنی اسرائیل کا یہ قول کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، قرآن اس کی صریح تردید کرتا ہے۔ وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، فرمایا وما قتلوہ، یقیناً اس کو انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ 158، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ 159، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لے آئے گا۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ عالم برزخ کو دیکھتے ہی وہ ایمان لے آئے گا، شاید اس کو عیسیٰ علیہ السلام دکھائے جائے واللہ عالم، اور وہ ان کو مان لے۔ دوسرا یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہی دیں گے، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اترنا ہے، اس کا ذکر متواتر احادیث میں ملتا ہے، یعنی بہت کثرت کے ساتھ احادیث ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ تو حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، وہ جو ہے نا ان کا ٹرینیٹی کا جو اصول جو کروسیفکس، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ جزیے کو ختم کر دیں گے، روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، یا ان دونوں عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تلاوت کی جو ہماری یہ آیت ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم ہلکے زرد رنگ کا جوڑا پہنے جامع مسجد دمشق کے سفید مشرقی مینارے پر اس حالت میں اتریں گے۔ تو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ علاقہ جو ہے لد کا مقام ہوگا، اور آج کل لد جو ہے بنی اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ تو وہ مشرقی مینارے پر اس حالت میں اتریں گے کہ ان کے ہاتھ دو فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے، جب آپ سر نیچا کریں گے تو ان کے بالوں سے نورانی قطرات ٹپکیں گے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی مثل سفید چاندی کے دانے جھڑتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، یعنی وہ دین اسلام پر ہوں گے، نہ یہودیت پر نہ نصرانیت پر، صلیب توڑ دیں گے جو کہ ان کے ماننے والوں نے ان کے ناموں پر بدعت ایجاد کر لی ہے، اور خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، یعنی اس کلچر کو ختم کر دیں گے، اور اللہ نے جو حرام قرار دیا وہ بھی اس کو حرام قرار دیتے ہوئے ختم کر دیں گے۔ جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دیں گے، یعنی صرف ایک ہی دین اس وقت دنیا میں رہ جائے گا، اور وہ ہے اسلام۔ اور وہ سب سے بڑا کام جو وہ کریں گے وہ ہوگا وہ دجال کو ہلاک کریں گے، وہ آ کر دجال کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ 160 آیت نمبر، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اس ظالمہ رویے کی اس بنا پر کہ یہ باقصد اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ تو میری بہنوں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، پھر کچھ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، کچھ خیر اور بھلائی کے کاموں سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں خاص طور پر یہ کہا گیا کہ کچھ چیزیں جو پہلی شریعتوں میں حلال تھیں تو شرعی طور پر ان کے لیے حرام کر دی گئی، حالانکہ وہ چیزیں تھیں ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں تھا۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کی حرمتوں کی پابندی کرنی چاہیے، حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دینا چاہیے، ورنہ جو شخص اللہ کے حرام کو حلال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بعض حلال بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بتائی گئی۔ اور پھر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 162
مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی، اس طرح ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور پھر دوسری آیت میں بتا دیا گیا کہ جزا کس کو ملتی ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کو پوری طرح ادا کرتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے ایمان کو درست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ 163 انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام سب کی طرف وحی بھیجی، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اور ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے نبی آئے جن کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا، صرف 25 پیغمبروں رسولوں کا ذکر ہے قرآن میں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی، مختلف پیغمبروں کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کامن رسپانسبلٹی جو سارے رسول کی ہے وہ بتائی جا رہی، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا حکیم اور دانا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حکیمًا۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، تو اس پر پورے اطمینان کے ساتھ ایمان رکھیں، پوری خوشی اور دل کے اطمینان کے ساتھ میری بہنوں، شرح صدر کے ساتھ کہ اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں اس قرآن میں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ جب یہ یقین ہمارے اندر اتر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اس بات پر ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود بھی گواہ ہے۔ 167 جو لوگ اس کے ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے انسان کو ظلم و ستم سے بچنا چاہیے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لے آؤ۔ ایمان لے آؤ یعنی اللہ کی کتاب کے بعد وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، خواہ وہ قرآن مجید کے اندر ہو یا اس کے علاوہ، وہ سب حق ہے، یعنی قرآن بھی حق ہے اور حدیث بھی حق ہے۔ پھر فرمایا یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ٹھیک ہے۔ اور تو ایمان والوں کو اللہ پر کیا حق ہے کہ جب وہ اللہ کی ساری باتیں مان لے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کی بات مان لے، اور وہ کیا ہے، اللہ کیا کس طرح ہماری بات مانے گا اللہ ہمیں آگ سے بچانا اور جنت میں داخل کر دینا، تو پہلے ہم کو ماننا ہوگا، پھر ہماری مانی جائے گی۔ 171 یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو غلو اصل میں کہتے ہیں افراط اور مبالغہ کو، یعنی کہ غلو کا مطلب کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر اس سے اونچی جگہ پر لے جانا، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، مثلا پیغمبروں کو اللہ کا مقام دے دینا، اولیاء اللہ کو پیغمبروں جیسا مقام دے دینا، اور بعض اوقات ان سے بھی آگے بڑھا دینا۔ تو اصل دین، ہمارا دین کیا ہے، اعتدال کا دین ہے، کہ ہم ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھیں، دین کا تقاضا ہے۔ افراد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے آگے کر دینا، اور تفرید کا مطلب اس کے حق میں کمی کر دینا، ٹھیک ہے۔
تو یہ دونوں چیزیں غلط ہے، بیلنس ہونا چاہیے۔ تو پھر فرمایا یہود نے کیا کیا تھا، پیغمبروں کو قتل کیا، نصارہ نے کیا کیا، عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اہل الکتابی یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو اب دیکھتے ہیں کہ ولا تقولوا ثلاثہ، اور کیا کہو، تو تین نہ کہو۔ تو یہ بات ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے رسول اور ایک فرمان کہ اللہ نے ان کو کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا، جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو تین، تین ہے یعنی وہ تین میں کا ایک کہتے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ خدا بھی ہیں، بیٹا بھی ہے، روح القدوس بھی ہیں۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر الکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اصل مقام پر رکھو، الوہیت کے مقام پر، الہ ہونے کے مقام پر، عیسیٰ ابن مریم کو رسالت کے مقام پر۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی الہ ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، لہو ما، استغفر اللہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کا وکیل ہونا، کفالت اور خبرگیری کرنا۔ 172، مسیح نے اس بات کو کبھی آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے ہی اس کو اپنے لیے آر کی بات سمجھتے ہیں۔ تو اب اس لیے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ وَعِندَ اللّہ عزّ للہ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر، خواہ وہ نماز کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حجاب کا ہو، یا اپنی حیا کو قائم رکھنے کا ہو، اس میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزری تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو گھیر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان 173، اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی پرستش اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ یعنی دنیا میں اگر انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ لوگوں کو، کچھ بزرگوں کو، کچھ چیزوں کو تھام رکھا ہے کہ وہ وہاں بھی ان کے کچھ کام آئیں گے قیامت کے روز، تو وہاں نہ وہ دنیاوی چیزیں اور نہ دین کے نام پر اختیار کی بھی کوئی بھی تبرک والی یا قابلیت والی چیز ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وہاں اللہ کے سامنے بڑے بڑے نیک بزرگ اور پیغمبر اور اولیاء، اللہ یہ سارے کے سارے عاجز و بندوں کی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے، کمی نہ کرے، اور اس کو اپنے لیے کم نہ سمجھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی، برہان آ گئی۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی نازل کی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہدایت اور روشنی دینے والی کتاب بھیج دی ہے۔ کون سی کتاب؟ یہ یعنی کہ یہ قرآن مجید جو ابھی ہمارے ہاتھوں پہ ہے اور جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگو، بے شک میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آئے تو میں اس کی بات مانوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے کرنا ہے، اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بہت تاکید کی کہ وہ اس کتاب کو تھام کر رکھیں، مضبوطی سے اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا
ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ لوگ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی۔ تو یہ قرآن برہان ہے اور نور ہے، ٹھیک ہے، یہ دو لفظ کو نوٹ کر لیں۔ اور برہان کا اس آیت میں ایک معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا ہے، یعنی قرآن و سنت پھر معنی بن جاتا ہے قرآن ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو زندگی کی ہر کنفیوژن میں، ہر اندھیرے میں ایک صحیح فیصلہ کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ 175 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اب یہ بہت خوبصورت آیت ہے، تو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اس کتاب کو مضبوط پکڑ لیا تو انہیں کیا ملے گا، انہیں کیا ملے گا، انہیں مال و دولت کے انبار جو یہیں چھوڑ جانے والے ہیں نہیں، فَسَيُدْخِلُهُمْ، بس عنقریب داخل کرے گا ان کو، فی رحمتم، اپنی رحمت میں، وفضل، اور زیادہ بھی دے گا۔ مال و دولت تو یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو کیا کرے گا، اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور زیادہ بھی دے گا، رحمت بھی دے گا، اس سے بھی زائد فضل عطا کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اگر ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو قرآن کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یہی کتاب روشنی بخشتی ہے، یہی کتاب اللہ کی طرف لے جانے کے لیے راہیں ہموار کرتی ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی رحمتیں برسنے لگتی ہیں اور آخرت میں بھی امید لگ جاتی۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں۔ چونکہ سورۃ النساء میں وراثت کے احکام ہے تو اس میں کلالہ کی بات، کلالہ اصل میں وہ ہوتا ہے، کلالہ اس مرنے والے کو، اس آدمی کو، اس مرنے والے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا ہو، ٹھیک ہے، باپ بھی نہ ہو بیٹا بھی نہ ہو، یہاں اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی وراثت کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ اس کے ترکے میں نصف پائے گی۔ ہاں، تو اس کی وراثت کا ذکر ہو رہا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف یعنی آدھا پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا ایک اور مردوں کے دو حصے ہوں گے۔ اور اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی پہلے نور، ہدایت اور روشنی کی بات کر کے زندگی کے ایک اہم ترین مسئلے میں فوری طور پر ہدایت دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس سے قرآن کی افادیت کا بھی اور زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ہمارے خیالوں کو ہی روشن نہیں کرتا، صرف ہمارے دل کی خوشی کا باعث نہیں، بلکہ ریئلٹی گراؤنڈ جو ہمارے سامنے آتی بار بار مختلف مسائل کی صورت میں، جو گھروں کے اندر پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، ان میں بھی بہت واضح قانون بتا دیا، نہ میری نہ تیری بات، صرف اللہ کی بات۔ تو سبھی اس پر راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی بات ہوتی۔ اگر اللہ نے ہمارا یہ حصہ مقرر کیا ہوتا کہ ہم فیصلے کریں ہم وراثت کے، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے خود الگ الگ کر کے واضح کر کے بتا دیا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اس میں نہ بہن کو ناراض ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نہ بھائی کو، ورنہ اگر یہ فیصلے اللہ بندوں پر چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا، جو بھی فیصلے کرتا وہی برا بنتا کہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ہم سب اس پر ایمان لے آئیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو بہت سے جھگڑے گھروں میں خود ہی ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ المائدہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری سورۃ النساء جو ہے نساء اختتام کو پہنچی، کلالہ پہ یہ آیت ختم ہوئی، اس کی رولنگ دے کے اب ہم سورۃ المائدہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، المائدہ کا معنی اصل میں دسترخوان ہوتا ہے، کھانے کا خوان، ٹھیک ہے، دسترخوان جس پہ ہم کھانا کھاتے ہیں۔ تو سورۃ المائدہ اس کے 16 رکوع ہیں، 12,064 حروف ہیں اور 120 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام 15ویں رکوع کی آیت هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء کے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس آیت میں مائدہ کا لفظ ہے، جہاں حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا تھا کہ کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے مائدہ اتارے، کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کا نام مائدہ ہے۔
اور یہ صورت مدنی ہے، صورت فتح کے بعد نازل ہوئی اور صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ قرآن شریف میں 88 دفعہ یا الذین آمنو کہہ کر پکارا گیا ہے اور 18 بار اس صورت میں مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اب جتنی بار آئے یا ایھا الذین آمنو تو آپ لوگ کہیں گی، کیا کہیں گی؟ آمنا صدقنا، اے اللہ ہم ایمان لائے اور تصدیق کی۔ پھر اب پھر اس صورت کی جو آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، جو ہے اس صورت میں ہے۔ اس میں جو ہے خاص طور پر حلال اور حرام کے بارے میں احکامات ہیں۔ اور پھر الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہمارے ہاں عید کا سا سما ہوتا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا جواب؟ تو کہنے لگے ہمارا بھی عید تھی، ہمارا بھی وہ حج کا دن تھا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، ان صحابہ کرام میں سے کہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، شان نزول کیا تھا، اور سارا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بھی علم میں اضافہ کر دے اللہ تعالیٰ۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں پھر سورۃ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ان کو حلال سمجھو، اور جن کو حرام کیا انہیں حرام سمجھو۔ اللہ کے نام پر جو عہد و پیمان تم کرتے ہو ان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی شکل میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض عبادت کے موقع پر ہم پر کچھ حرمتیں قائم کی ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ مثلا ہم کیا دیکھتے ہیں، نماز کے وقت کچھ حرام کیا گیا ہے، بات چیت کرنا، کھانا پینا، ادھر ادھر دیکھنا، چلنا پھرنا، یہ کچھ پابندیاں ہیں جو نماز کی حالت میں ہم پر لگائی گئیں۔ یہ کام عام زندگی میں آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن نماز کی حالت میں ایسا کرنا درست نہیں، اس سے روکا گیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر حج کے موقع پر کچھ جو کام عام دنوں میں حلال ہوتے ہیں وہاں پر حرام قرار دیے گئے ہیں حالت احرام میں، تو ہمیں ان حرمتوں کی پابندی کرنا ہوگی۔ اور اس میں خاص طور پر حالت احرام میں شکار کرنا منع کر دیا گیا۔ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، یعنی کسی انسان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی الحکم ہے۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ تو یعنی کہ کوئی ایسی نشانی کو، کسی ایسی چیز کو جسے دیکھ کر رب کی یاد آتی وہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اے لوگو جو ایمان لائے ہو شاعر اللہ کو بے حرمت نہ کرو، ورنہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ کہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر اللہ کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ تو اس آیت میں بھی حرمات کا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم ان حرمتوں کی پاسداری کریں، ان کی پابندی کریں، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام سمجھے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ حکم اللہ کا حکم ہے، عبادت اس کی عبادت ہے، اور ان حرمتوں کی پاسداری دراصل اس کی عبادت کے لیے ہے۔ عبادت صرف ڈوز کا نام ہی نہیں کہ یہ کروں یہ کروں، عبادات ڈونٹس کا نام بھی ہے کہ کچھ امور کو مت کرو جن کو کرنے سے روکا گیا ہے، کچھ اور چیزیں جن سے روکا گیا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكَ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی جب مسلمان مکے سے مدینہ چلے گئے تو پھر وہاں واپس آنے کی اجازت نہیں تھی، حج اور عمرہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور پھر خاص طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کر صرف عمرے کے ارادے سے مدینے سے مکہ کی طرف نکلے تو ان کا راستہ بند کر دیا گیا۔ ان کی طرف اشارہ ہے کہ کیا اشارہ ہے آیت میں؟ جنہوں نے تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کیا تو تم کو محروم کر دیا عمرہ کرنے سے، تو اس میں تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتی کرنے لگو۔
یعنی ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ ہاں جتنا کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا ہے اس کا بدلہ لینے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو حرمتوں کی پاسداری کرو، نہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ان میں سب سے تعاون کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، بہت ہی خوبصورت اصول دیا یہاں پہ کہ کوئی بھی شخص، خواہ ہمارا دوست ہو، دشمن ہو، ہماری پسند کا ہو یا ناپسند کا، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بغیر باعث ہونے کے اس کے ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی بھی انسان کے انصاف پسند ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نیکی، خیر بھلائی کے کاموں کو پروموٹ کرتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ یہی نہیں دیکھتا کہ کرنے والا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص اچھا کام کر رہا ہے، خواہ وہ تمہاری دشمن قوم سے ہی کیوں نہ ہو، تم خیر اور بھلائی کے کام میں اس کا ساتھ دے سکتے ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں ایک معاہدے کا حصہ بنتے تھے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام کے آنے کے بعد بھی آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے گی تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ یعنی اگر غیر مسلم بھی کسی ایسی چیز پر اکٹھے ہو رہے ہوں کہ جو اوور آل انسانیت کی بھلائی کی ہے تو اس میں ان کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جس چیز سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ گناہ اور زیادتی کے کام پر کسی پر ظلم کرنے کی بات، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ یہ آیت میں بتایا گیا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہی آیت ہے، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ صرف ایسا نہیں کہ کسی غیر مسلم بھی کرے تو ہم نیکی کے کاموں میں اس کا تعاون کریں گے، بلکہ اپنے بہن اور بھائی سے بھی اور اپنے ماں باپ سے بھی اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تو کوئی بھی غلط کام، چاہے وہ جھوٹی گواہی ہو، جو ہے فحاشی کو عام کرنا ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی گناہ کے کام ہے، کسی کی مدد نہیں کرنی۔ مثلاً بعض اوقات منگنی ہو جاتی ہے تو لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کرتے ہیں، یہ منگنی قانونی معاہدہ نہیں ہوتا میری بہنوں، جس کے بعد شریعت انسان کے لیے سب کچھ حلال کرتی نہیں۔ منگنی کے بعد یہ حلال رشتہ نہیں، جب تک نکاح نہ ہو جائے کوئی بھی حد سے بڑی بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ یہ آیت کو رٹ لیں۔ پھر حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے بھی عمرہ آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، سو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے کوئی اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ استغفر اللہ۔ جو ایسے عمرہ کا ساتھ دے جو جھوٹ بول رہے ہوں، اور جو شخص گناہ پر مسلسل تعاون کرتا ہو، گناہ پر لوگوں کی مدد کرتا ہو، اس پر اللہ کی مسلسل ناراضگی برستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق، ایک حدیث مبارکہ ہے، جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے، ٹھیک ہے؟ اس کو صحیح ترغیب و ترہیب نے روایت کیا۔ آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تو اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، تم پر حرام کیا گیا مردار، یعنی ان جانوروں کی ڈیڈ باڈیز جن کو ویسا کھانا حلال ہے، اگر وہ مر جائیں، ڈیڈ باڈیز تو نہیں کھا سکتے، بہتا خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی پیر فقیر کے نام پر یا کسی اور بزرگ کے نام پر، تو اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا۔ وہ بھی ایسا ہی حرام ہوتا ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ آیت میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا ذکر ساتھ کیا گیا ہے۔ کسی بھی حلال جانور کو اس وقت کھا سکتے ہیں جب اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ذبح کرنے کی شرائط میں آتا ہے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر گلے پر چھری پھیری جاتی ہے اور خون بہایا جاتا ہے۔ یہ دو اہم شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گلا گھٹ کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، جو جانور چوٹ کھا کر مرے وہ بھی حرام ہے، جو بلندی سے گر کر مرے وہ بھی حرام ہے، یا ٹکر کھا کر مر جائے، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، یعنی اسے کسی درندے نے پکڑا ہو اور پھر چھوڑ دیا ہو جیسے شیر شکار کرتا ہے، وہ بھی حرام ہے، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا ہو
پہلے بھی میں بتا چکی تھی آستانے کی، کہ جس آستانے کا مطلب ہوتا ہے جس طرح مشرکین اپنے بتوں کے قریب جو تھے 360 بت رکھے ہوئے تھے حرم کعبہ میں، تو جس طرح مشرکین اپنے بتوں کے قریب نصب تھان یا آستانہ بناتے تھے، اس پر بتوں کے نام پر نظر کیے گئے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، تو وہ آستانہ ہے۔ کسی قبر پر ذبح کیا گیا ہو، کسی مزار پہ ذبح کیا گیا ہو، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ قسمتوں کے حال معلوم کرنا بھی حرام ہے۔ حرمتوں کی پاسداری کرو، یہ ساری حرمتیں ہیں اس آیت صورت میں۔ تو اب یہ قسمتوں کے حال میں ایسٹرونومی بھی آ جاتی ہے، ہاروسکوپ بھی آ جاتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، تو ہاتھ دیکھنا، لائنیں لکیریں دیکھ کے کچھ بتانا، اور پھر جو کہ میں جو ہے اگست میں پیدا ہوئی، فلاں میں پیدا ہوئی تو میرا سیٹرن ہے، اور پتہ نہیں کون سا میرا اسٹار ہے، سب دیکھنا صبح صبح اٹھ کے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، ٹھیک ہے، کسی نجومی کے پاس گیا، اس کے پاس جا کر کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، کہ جو کسی نجومی کے پاس غیب کی خبری دینے والے کے پاس اور اسے جا کر کسی چیز کے بارے میں پوچھا، تو کیا ہوگا، اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ مثلا یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی مصیبت آتی تو خواتین کا مسئلہ یہ میرا اور آپ کا، ارے مجھے تو کسی نے جادو کر دیا، تو اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا مجھے جادو ہو گیا ہے، اور پھر یہ کہ یا پوچھتے ہیں کہ جادو ہو گیا، یا اچھا ہماری چوری ہو گئی، چور کا نام بتاؤ، تو وہ نجومی جو ہے عالم الغیب تو نہیں ہے، وہ کہاں سے بتائے گا چور کا نام نا، وہ عالم الغیب نہیں ہے، تو اس طرح کی باتیں جا کے پوچھنا، نجومی کے پاس جانا، 40 رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 دن اب نماز نہ پڑھی جائے، وہ جو پچھلی پڑھی ہوئی ہیں ان میں 40 کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو یہ میری بہنوں بہت بڑا جرم ہے۔ ہر معاشرے میں کتنا عام ہے، کہیں ہفتہ کیسا گزرے گا، ہم پھر جو ہے پہلے تو اخبار اور رسالے تھے، ٹی وی چینلز تھے، اب کیا ہوتا ہے، اب تو موبائل میں کلک 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 استخارے کے ذریعے غیب معلوم کیا جا رہا ہے، ہاروسکوپی پر مبنی چیزوں کو پڑھا جا رہا ہے، آرٹیکلز اور میگزین، اور اب تو سب موبائلوں میں، کہیں کچھ لوگ ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں، کچھ کسی اور طریقے سے بھی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جانا اعمال کو برباد کرنا ہے، اول تو جانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی ایسے سے ٹکر بھی ہو جائے تو اس کو ایکسائٹمنٹ میں آ کے نہ پوچھیں۔ لوگ عام طور پر اپنی پارٹیوں میں مجلس میں بلا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو، کسی ایسے نجومی کو، پھر خوب شگل لگتا ہے، ایک پوچھ رہا ہوتا ہے، دوسرا پوچھ رہا ہوتا ہے، ٹھٹے بازی ہو رہی ہوتی ہے، انجوائمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ تو مینا بازار اور جو فیئر لگتے ہیں اس میں، جو اسٹال لگتے ہیں اس میں بھی بلا لیتے ہیں کہ بھئی یہ نجومن ہے، نجومی یہ بتائے گا یا بتائے گی۔ اگر اچانک بھی کوئی چیز سامنے آ جائے تو اس سے بھی کان لپیٹ کر، آنکھیں بند کر کے دوسری طرف نکل جائیں، کیونکہ ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے، عبادت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستقسموا بالازلام۔ اب ازلام کے بارے میں یہ کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یعنی پانچ ازلام کہتے ہیں تیروں کو، یعنی تیروں کے ذریعے جوئے وغیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو استخارہ کیا جاتا ہے، لیکن میری بہنوں دور جہالت میں کچھ تیر رکھے ہوتے تھے کعبہ کے پاس، ایک پر لکھا ہوتا تھا افل یعنی کرو، دوسرے پر عربی میں لکھا ہوتا تھا لا تفل، تو مت کرو۔ تو جب پوچھنا ہوتا تھا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں تو جا کر اس تیر کو گرایا جاتا، اس میں اگر لا تفل اوپر آ جاتا تو کہہ دیا جاتا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ بعض لوگ پرندے اڑا کر قسمتیں بتاتے، پرندہ اڑا کر کہ اگر پرندہ دائیں طرف گیا، رائٹ ہینڈ پہ گیا تو کام کر لینا، بائیں طرف لیفٹ طرف گیا تو پھر نہیں کرنا۔ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ سب جو ہے یہ غلط ہیں، کسی طرح بھی غیب کی خبریں معلوم نہیں کرنی، خواہ طوطے کے ذریعے ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں طوطے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو چاہے طوطے کے ذریعے ہو، کبوتر کے ذریعے ہو، کسی اور کے ذریعے ہو، نہیں معلوم کرنا۔ کیوں؟ ذالکم فسق، ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے، اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں، ایک تو 40 راتوں کی نمازیں چلی جائیں گی، پھر یہ کہ شریعت کا انکار کر دیا، یعنی گویا اس نے دین کا انکار کر دیا یا شرعی کفر میں شامل ہو گیا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ حرام چیز ہے۔
الیوم یئس الذین کفروا، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، یعنی جو لوگ ان چیزوں سے پرہیز کریں وہ دراصل واقعی مضبوط ایمان کے لوگ ہیں۔ ایسے مضبوط کو پکڑ کے لوگ دوسروں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو کیا ہوگا، مضبوط لوگ جو ہوتے ہیں نا دین میں، تو وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، گھر میں ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ ہماری ماں یہ نہیں کرے گی، ہماری ماں شادی میں میوزک نہیں رکھنے دے گی، اور وغیرہ وغیرہ۔ فلا تخشوہم، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب وہ تم پر الزام تراشی کرے، باتیں بنائیں، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، تو ان لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر کر کسی کے دباؤ میں آ کر ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ ہاروسکوپ اور یہ ساری ازلام اور چیزیں بتائی گئی۔ تو آج میں نے تمہارے، پھر یہ آیت ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت کہ وہ یہود کہتا ہے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم تو عید کا سا سما کرتے۔ تو انہوں نے بھی کتنا اچھا جواب دیا کہ ہمارا بھی عید حج کا دن تھا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا، لہٰذا حرام اور حلال کی قیود تم پر عائد کی گئی ہے، ان کی پابندی کرو۔ اس کے باوجود بھی کیا کوئی چیز رہ جاتی ہے میری بہنوں؟ جب دین مکمل آ گیا کہ بدعتیں ہوں اور نئی نئی چیزیں گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے کریں، جبکہ صاف بتا دیا گیا، تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین مکمل کر دی گیا۔ کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں چھوڑی جس کی ہمیں ضرورت تھی یا آپ بتانا بھول گئے ہو، نعوذ باللہ، بے کم و کاس ہر چیز بتا دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے، تمہیں اس کا حکم دے دیا گیا ہے، اور ہر اس چیز کے بارے میں بتا دیا گیا، ہر وہ کام موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جاہل ہوں، ہم اس کو نہ پڑھیں، نہ جاننے کی کوشش کریں، ورنہ وہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے بھی احکامات صاف صاف موجود ہیں کہ کیا کیا کام کر کے تم اس طرف جا سکتے ہو، اور جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ساری علامات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اس آیت سے کہ دین میں کوئی نئی چیز کی گنجائش نہیں، کسی نئی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ حوض کوثر کا پانی پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے محروم رہ جائیں گے۔ دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، عقیدے میں کوئی چیز نہیں کرنی۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جس نے اسلام میں بدعت ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا تو اس نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام رسالت میں خیانت کی، نعوذ باللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کیا دیکھتے ہیں ہم، کہ جب کوئی چیز سامنے آیا، کوئی آپ کو کچھ کرنے کو کہے کہ یہ کریں، تو سوچیں کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، یا کیا کرنے کا حکم آیا ہے، یا آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نے کیا اور آپ نے اسے پسند کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسا کیا جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، ان میں سے کسی نے آپ کے بعد کوئی ایسا کام کیا، یا تابعین نے کیا، یا صحابہ کے تربیت یافتہ تھے، یا تبع تابعین نے کیا، کیونکہ وہ گروہ جو تھے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو ان سے ملے، پھر جو ان سے، پھر جو ان سے، یہ حدیث مبارکہ میں آ گیا۔ یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کا دور بہترین دور ہے۔ دین کی جو پریکٹس ان کے ہاں پائی جاتی ہے وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے، اور جو وہاں نہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس دین کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، ایسی سختی نہیں کہ ایک چیز کو ایک دفعہ حرام قرار دے دیا گیا تو انسان اگر مر رہا ہو تو اس وقت بھی اس کو اسے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، نہیں، جان کی بھی ایک حرمت ہے۔ تو ایسی صورت میں جب دو حرمتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں تو پھر دیکھا جائے کہ ترجیح کس کو دی جائے، زیادہ بہتر کیا ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 4، یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہے، بات ہی ختم، دین آسان ہو گیا، ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کر دیا گیا، جو آپ نے آیتوں میں پڑھتے آئے، تو حلال اور طیب ہونا شرط ہے۔ حدیث مبارکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ طیب نہیں ہو سکتی، یہاں طیبات کو حلال کیا گیا، اس لیے انسان کو طیب کھانا ہی کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ، سب سے پہلے ہی انسان کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، پس جو استطاعت رکھتا ہے کہ پاکیزہ چیز ہی کھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی کھاتے وقت صاف ستھری چیزیں کھائے اور جسمانی صحت کے لیے، پیٹ کے لیے مفید ہوں، اور ان چیزوں سے جن سے آپ الرجک ہوں، جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، جو ہماری عبادات میں رکاوٹ پیدا کرے، ان سے بچنا چاہیے۔ پھر آیت مبارکہ ہے، اور جن شکاری، آیت میں آتا ہے جن شکاری جانوروں کو تم نے صدایا ہو، جن کو دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، یعنی جانوروں کے ذریعے شکار کیا ہوا حلال ہے، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو تب وہ حلال ہوگا۔ اگر جانور نے شکار کر کے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور تم جانوروں کو بھگا کر اس کا شکار پکڑ کر کھانے لگو تو یہ جائز نہیں، وہ تمہارے لیے نہیں کیا، اس نے اپنے لیے کیا ہے، اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ نمبر 5، آیت نمبر 5، الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ دوبارہ تاکید فرمایا، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وہ کھانا جو بذات خود بھی حلال ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بشرطِ یہ کہ تم ان کے مہر ادا کرو، نکاح میں ان کو محفوظ بنو، ان کو محفوظ رکھو، یعنی اہل کتاب عورتوں سے بھی محض چھپی دوستی، چھپا تعلق، یا محض اس کو گرل فرینڈ کے طور پر رکھنا جائز نہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، یعنی اسلام میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی کوئی چیز نہیں، یا شادی یا تعلق ختم، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، یا چوری چھپے اشنائیاں کرو، یعنی چوری چھپے دوستیاں، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ اب آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 6، وضو اور تیمم کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ جنابت کی حالت سب کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہو جاتا ہے اس کے بعد غسل کرنا، کیونکہ اس سے انسان کے اوپر سے ہر طرح کی نجاستیں دور ہو جاتی ہے، اور وضو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جب ہم وضو کے ذریعے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، پاک بھی ہوتے ہیں، تو لازماً اللہ کے دل میں یاد پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو ظاہری اور باطنی طہارت کا ذریعہ ہے۔ تو تیمم کا کل بھی آیا، تو بس کیا کرنا ہے میری بہنوں، طریقہ بسم اللہ، اگر پانی نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پہ ماریں، پھر مٹی پر مارنے کے بعد ہاتھوں پر پھونک مار کر مٹی کو اڑا دیں، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیں، ٹھیک ہے، صرف منہ پر، چہرے پر، پھر بائیں ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھیں، رائٹ ہینڈ کو لیفٹ ہینڈ کی پشت پر رکھیں، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیریں، اور اس طرح تیمم مکمل ہو گیا، سمپل از دیٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کا پانی لے کر اپنے قریب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے، اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتنوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر جب وہ اللہ کے حکم سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ بھی اس کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ داڑھی کے کناروں سے پانی کے جو قطرے ٹپکتے ہیں اس سے سارے گناہ کناروں سے بھی گر جاتے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتا ہے،
کونیوں تک دھوتا ہے، اس کو دھوتا ہے تو اس کے گناہ پوروں سے نکل جاتے ہیں۔ پور آپ کو پتہ ہے نا، ناخن کے اوپر جو اپنا پیچھے ناخن ہے، انگلی کو آگے کرے تو یہ اوپر کے جو پور ہوتے ہیں نا، تو جو ہے اس سے بھی دیکھے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اچھا، تو پھر پوروں تو اس کو دھوتا ہے تو اس کے گناہ پوروں سے نکل جاتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں سے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس طرح جب اپنے قدم دھوتا ہے تو پاؤں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں آخری قطرے تک۔ پھر کھڑے ہو کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شایع نشان، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اپنا دل اللہ کے لیے دوسرے خیالات سے خالی کر لیتا ہے، یعنی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تو اس نماز کے بعد گناہوں سے ایسا پاک ہو کر نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ تو میری بہنوں، ایسا وضو ہو، ایسی نماز ہو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جبھی تو نا ایک نماز سے دوسری نماز کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ، کبیرہ نہیں۔ اس لیے وضو بھی دل لگا کر کرنا چاہیے۔ جب وضو کرنا مشکل لگے تو سوچے کہ مجھے اللہ سے قریب کرتی ہے وضو مجھے فریش کر دے گی، میرے ایمان کی تجدید ہے، کیونکہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تم پر زندگیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، یعنی تیمم کا حکم دے کر، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 7، اللہ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، یعنی نعمت اسلام، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کرے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، کہیں سے آمنا صدقنا، یا ایھا الذین آمنو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع کا ذکر ہے، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو غیر محسوس طریقے سے خود اہل ایمان کو بھی نہیں پتہ ہوتا، ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، سورۃ المحمد آیت 7 میں بھی یہی آتا ہے نا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے انتظامی ضروریات کے خاطر ان کے 12 سردار مقرر کیے اور ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نمبر 1 نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ اس میں نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، پھر قرض حسنہ کا ذکر ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض حسنہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی زکوٰۃ قرض حسنہ میں دے رہی ہوں، نہیں، زکوٰۃ ہے اور اللہ کی دین کی خدمت کے لیے دیا جانے والا مال الگ قرض حسنہ ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ تو نیک اعمال برائیوں کو دور کرنے کے ذریعہ بنتے ہیں، جیسے کہ آیت میں آتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، سیدھا راستہ کھو دیا۔ آیت نمبر 13، پھر یہ ان کا اپنے عہد توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ جب کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا پھر گناہوں کی بیماری اور سختی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں،
بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دو، ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہاں احسان برتنے کو کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے، کن سے؟ جو تمہیں ستا رہے دین کے نام پر، دین کی وجہ سے، یعنی صبر و برداشت سے کام لو۔ آیت نمبر 14، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی پچھلی بات یہود کی ہو رہی تھی، اب نصارہ کی۔ نصارہ کون تھے؟ مدینے کے جو رہنے والے تھے، لوکلس تھے، اور مہاجرین کو کون تھے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے۔ مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، یعنی آپس کے اختلافات اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، مقصد کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی لوگ اللہ کی محبت کر کے اللہ کی خاطر محبت کریں گے، اللہ کی کتاب پر جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا، اللہ ان کی عداوتیں ختم کر دے گا، ان کا حسد اور بغض دور کر دے گا۔ لیکن جب انسان اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی ذات کو ایک طرف کر کے اپنی ذات کو، اپنے فائدوں کو، اپنے مفادات کو سامنے لے آتا ہے تو پھر قیامت تک کے لیے یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو کتاب نصارہ کو دی گئی تھی، جو عہد ان سے کیا گیا تھا وہ انہوں نے بھلا دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا، نصارہ کون ہوتے؟ کرسچن، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بتاتے رہے ہیں۔ اور جو مہاجرین تھے وہ مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور جو ہے وہاں پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ آیت نمبر 15، اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر وہ پردہ ڈالا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے۔ تو اب کس چیز کو نور اور روشنی کہا گیا؟ قرآن کو، حق کو۔ وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی پیغمبر بھی آ گئے ہیں، کتاب بھی روشن آ گئی ہے، لہٰذا اب تم اس کی دی ہوئی تعلیمات اور اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ آیت 16، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ ابھی ایک بہت اہم قاعدہ بتایا گیا کہ کتاب تو بہت سے لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ اس کے ذریعے ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں۔ تو اللہ کس طرف راہ دکھاتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے، سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کرتے ہیں، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 17، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، چاہے بادل ہوں، پرندے ہوں، ہوائیں ہوں، کچھ بھی ہو، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ آیت 18، یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تم کو کیوں سزا دیتا ہے؟ یعنی اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو تو پھر تم پر اتنی سختی کیوں آئی؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت میں تمہارے پاس آیا اور دین کی واضح تعلیم تم کو دے رہا ہے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ 21 22 23 21 اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام اور نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل گئے تو ہم اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، تو انہوں نے کیا کہا، ان جباروں کے مقابلے میں دروازے میں سے گھس جاؤ، جب اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کام کرو تو صحیح، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم مومن ہو، ہوپفل رہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور فرعونیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا تھا پانی میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر پار اترے صحرا سینا میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ، تم اپنی جو زمین یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چھوڑ کر مصر منتقل ہو گئے تھے، وہاں بعد میں کچھ جابروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب ان کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ اب جاؤ، ان سے لڑو اور اپنا علاقہ آزاد کرو، اور امن چین سے وہاں رہو۔ لیکن بنی اسرائیل جو سالہ سال سے فرعونیوں کی غلامی میں تھے، وہ اتنے بزدل ہو چکے تھے کہ کہنے لگے، نہیں ہم تو نہیں جا سکتے، آپ جائیے موسیٰ علیہ السلام، اور آپ کا رب جائے اور انہیں وہاں سے نکالے، ان سے جنگ کرے، اور جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ اب 40 سال تک یہ اپنے علاقے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، فلسطین میں زمین، شرق اور اردن میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کی جب انسان پابندی نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر بھی اللہ کا حکم آنے پر، نیکی کا حکم آنے پر، نیکی کا موقع آنے پر نو نہ کہا کریں۔ میں اور آپ میرے آپ کے سب پہلے تو وہ کر لے کہ یہ نہیں کہنا کہ وہ کر لے پھر میں کروں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے دروازے پر آئی پڑی ہے اور آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، پھر وہ 40 سال تک دور چلی جائے گی۔ تو جب کوئی نوکری کا موقع آئے تو یہ نہیں کہے کہ میں نہیں کر سکتی، یا یہ سوچ اپنے دل سے ختم کر دے، کانٹ ڈو اٹ، اٹس ناٹ پاسبل، ابھی تو بہت سے کام ہیں، یہ جملے نہ کہا کریں۔ جب بھی کوئی نیکی کا موقع ہے، کتنا مشکل کیوں نہ ہو، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں دوڑے، بڑی سے بڑی اپارچونیٹی نہ ہو، آپ اپنے آپ کو اس کے مقابلے پر کتنا ہی چھوٹا اور کمزور، بے بس سمجھتے ہو، آپ کہا کریں انشاءاللہ اگر اللہ نے میرے حصے میں یہ لکھا ہے تو اللہ مجھے توفیق دے گا، اور اللہ کی مدد سے میں کر لوں گی۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں نیکی کا خیالات بے مقصد پیدا نہیں کرتا۔ یہ جو نیکی کے اچھے اچھے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر انسان ان آئیڈیاز کو کیش کر لیتا ہے، اسی وقت فوراً ان کو استعمال میں لے آتا ہے، تو اس کے بعد ایک خیر کا دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس موقع کو مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں، تو وہ موقع اس انسان سے چلا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی کہ ہم تو نہیں کر سکتے، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ۔ اللہ کا حکم تھا، کر سکتے تھے، کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس پوری قوم سے وہ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے بہت زبردست ایڈوائس دی کہ اٹھو، چلو اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، تم اندر جاؤ گے تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک جو تھے وہ یشوع بن نون تھے، جو یشوع بن نون نے یہ بات کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر جب ان کے 20 سال کے اوپر کے سارے لوگ ختم ہو گئے، تو آئندہ 40 سالوں میں تو پھر جن بچوں کے مر جانے کا خطرہ تھا ان کو وہی بچے جوان ہوئے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر یشوع بن نون کی قیادت میں وہ علاقہ فتح کر لیا، ورنہ وہ 40 سال سے گھومتے تھے، ایک جگہ چلتے تھے، صبح چلتے تھے، رات کو وہیں پہنچ جاتے تھے یعنی فلسطین اور شرق اردن کا علاقہ، پیلسٹائن اور اردن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ملوک بھیجے، انبیاء بھیجے، اور ایک عرصے تک انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ لیکن یہ جب انہوں نے اللہ کا حکم مانا، اللہ کا حکم مان کر جہاد کیا اور آگے بڑھے، تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ انسان خیر اور بھلائی کے کام پر لبیک کہہ دے، ہاں میں کر لوں گی، اور مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ کو کہے نا کوئی دن میں 3 درس تو یقین کریے، آپ کہیں میں جا رہی ہوں، کل میں مر جاؤں گی، ایک ایک حرف اگر میں پڑھا دوں گی، سمجھا دوں گی، تو مجھے اس پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر میں مر جاتی ہوں، منع کر دیتی ہوں، میری موت آ گئی، تو میں تو اس ثواب سے گئی نا۔ تو کوئی بھی کام، درس نہیں، کوئی بھی کام ہو تو اس کام کو بھی زیادہ سے زیادہ پھیلائیں،
آپ پابندی سے آتی ہیں تو کوشش کریں کہ وہ بہنیں جو نہیں آتی ان کو بھی آپ جو ہے بلایا کریں، میسیجز کیا کریں کہ یہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ربانی کیا ہوتا ہے، ربانی کون ہوتے ہیں؟ جن کو دیکھ کے خدا یاد ہے اور جو کہے کہ نہیں یہ تو ابھی ہمیں بلا لے گی، وہ آپ کے فون اٹھانے کو ڈرے، وہ کہے آپ کو دھمکی دے کہ ہم بلاک کر دیں. ایسا بھی ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، جو ہم یہ 8-9 سال سے پڑھ رہے ہیں تو ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کا تو فون بلاک کر دیں گے، ہمارے منہ پہ کہا گیا. نہیں تو چلو مذاق کا جو بھی تھا، لیکن کسی چیز کا برا نہ مانیں اور کوشش کریں کہ جو بھی نیکی کا کام ہے اس کو، اور پھر اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب کی، فیس بک، اگر جو کلاس میں نہیں آ سکتے، ٹائم ڈفرینس ہو رہا ہے تو یوٹیوب کی ریکارڈنگ بھیجیں، فیس بک کی، میں گروپ سے سب فیس بک کی ریکارڈنگ دے دیں. آڈیو کا بھی کہا ہے تو آڈیو کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ریکارڈ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن آج میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہو جائے. آیت نمبر 26. تو اللہ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، استغفر، 40 سال تک زمین میں نہ جا سکیں گے اور ان کا اپنا بھی کوئی وطن نہ ہوگا. مصر سے تو نکل آئے، ہجرت تو ہو گئی، آگے کوئی ٹھکانہ نہیں. 40 سال صحرا میں پھر پھر کر ان کے بچے جب پلیں گے اور صحرائی مشقتوں کے بعد جب ان کی ٹریننگ پختی ہوگی تو وہ یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے ان کے ساتھ بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوا اتارا اور پھر ان کو پانی دیا. 40 سال بعد پھر یہ بیت المقدس میں داخل ہوئے. اچھا اب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر، پہلا جو قتل ہوا دنیا میں، آیت نمبر 27. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىٰ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ اس نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، اپنی نیت درست رکھی، اخلاص کے ساتھ قربانی کی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی کیونکہ مقصد کچھ اور تھا. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا، تمہاری کیسے قبول ہو گئے، تم کیسے آگے بڑھ گئے، حسد آ گیا دل میں. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں کی ہی نظر پوری کرتا ہے. 28. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین. اس کو یاد کر لیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. سب لوگ بولیں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں جو رب العالمین ہے. بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے جب کوئی غلط کام چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلط کام کے چھوڑنے پر بھی اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کے رہے. یعنی اس کو ڈرا رہا تھا، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا سخت الفاظ میں کہ شاید کہ بھائی باز آ جائے. یہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ حابل اور قابل، آدم علیہ السلام کے بیٹے. ظالم کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شمار ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ حرمتوں کی پاسداری نہیں کی. اللہ نے انسانی جان کا احترام سکھایا تھا، اس کو قتل کرنا حرام قرار دیا، لیکن اس نے جذبات سے مغلوب ہو کر، غصے میں آ کر، حسد سے جلتے ہوئے اپنے ہی پیارے بھائی کو ختم کر دیا. یہ حسد اتنی بڑی بری بلا ہے جس سے انسان اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کرتا ہے اور بندوں پر بھی زیادہ کرتا ہے. حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے، خواہ کوئی پیغمبر کی ہی اولاد کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے لیے عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، نبی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی گئی، وہ اپنے انجام کو جا پہنچا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ زمین کھودنے لگا، کیونکہ میری بہنوں زمین میں پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی. اس سے پہلے کبھی کوئی انسان مرا نہیں تھا تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دفن کیسے کرتے ہیں. تو اللہ نے کوے کے ذریعے سکھایا تو تاکہ اسے کوا اسے دکھائے کہ اس کی بھلائی، اس کے بھائی کو لاش کو کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا کہ افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن یہ پچھتانا اس کے کام کا نہ آیا، کیونکہ گناہ پر صرف پچھتانا کافی نہیں ہوتا، اس پر توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے، اس کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہم زندگی میں ہونے والی غلطیوں پر بڑے نادم ہوتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں، تو توبہ استغفار بار بار کیا کریں. 32. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، یعنی ناحق قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. زیادتی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے. اب مزید حرمتوں کا بیان پڑھتے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، یعنی دایاں بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں، یا ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جانب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، یعنی اللہ کے خود کے لیے وسیلہ تلاش کرو نیک اعمال کے ذریعے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور مسلسل جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے میں، نیک کام کے لیے کے ذریعے۔ جب تم اللہ سے ایک اسٹیپ ہم آگے ہوتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور آگے بڑھنے کی ہمیں فکر میں لگ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ اگر آگے نہیں بڑھو گے تو پھر پسپائی شروع نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان انسان کو ہمیشہ پیچھے ڈھکیلتا ہے نیکی کے کاموں سے۔ خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین، دولت، ہوا اور اتنی ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور ہو، خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور، یعنی پوری زمین کا سونا اکٹھا کر لیا جائے، کرنسی، سارے بینکوں کا مال ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اس کے ساتھ اور بھی اتنا اور بڑھا لے، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اگر تیرے لیے زمین بھر کر سونا ہو تو کیا تو عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دے دے گا؟ تو کہے گا ہاں میں ضرور دوں گا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے تو اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور تم نے ایسا نہیں کیا۔ تو آج ہم گناہ کرتے ہیں، دنیا کے تھوڑے تھوڑے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے، حرام چیزوں سے نہیں بچتے، نافرمانی کے کاموں میں جا پڑتے ہیں، تو قیامت کے دن پر بچنا ناممکن ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو کفر کی سزا کیا ہے؟ دائمی عذاب۔ اب چوروں کے بارے میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کیونکہ انہوں نے اللہ کی حرمت پامال کی ہے۔ مقاصد شریعت میں سے ایک مال کی حفاظت ہے، اور جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس مقصد کو مجروح کرنا ہے اور اللہ کی حرمت کو پامال کرنا ہے، تو اس لیے اس کی سزا رکھی گئی، جس ہاتھ سے اس نے کسی کا مال اٹھایا اس ہاتھ کو کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ اب کوئی آپ کے گھر آیا، کتاب لے لی، کوئی چھوٹی موٹی چیز چرا لی، تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو ایک ڈھال کی کم کی قیمت کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن عباس کے مطابق 10 درہم کی چوری، ابن عمر 3 درہم کی چوری، انس بن مالک 5 درہم کی چوری، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ جو 1/4 دینار کی چوری، اس پہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بھی وہ ہے کہ کتنی بڑی چوری، شوہر کے مال سے اس کے، اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر کے مال سے اس کے پوچھے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر صدقہ نہیں کرنے چاہیے، تو اسلام میں کسی ایسی نیکی کا کوئی کنسیپٹ نہیں کہ آپ امیروں کا مال چرا کر غریبوں کو دے، یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، اور جو ہے یہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں، کوئی کتنا ہی مالدار ہو وہ مال اسی کا حق ہے، اس کے اوپر الگ اوبلیگیشنز ہیں کہ وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں دن رات آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا رہے، تو ہی وہ بچے گا، لیکن وہ اس کے ذمے ہے، جس کا مال ہے اسی کے ذمے ہے۔ تو اس کے حصے کا، تو جو جیسے شوہر کا مال ہے، تو اگر لیکن انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو ظاہر ہے خرچہ بیوی کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس پہ خرچ کر سکتی ہے ایسی چیزوں پہ۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا كَسَبًا۔ تو اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں چور خواہ عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، ان کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
فمن تابہ من بعد ظلم ہی، جس نے اس ظلم کے بعد توبہ کر لی، جس نے اپنے اس گناہ کے بعد، اس حرام کام کے ارتکاب کے بعد توبہ کر لی، تو اس توبہ میں یہ شرط ہے کہ جس کا جو مال چرایا اس کو واپس لوٹا دیا جائے، کیونکہ حقوق العباد کو لوٹا کر ہی توبہ قبول ہوتی۔ واصلہ، اور آئندہ کے لیے اپنی عادت کی اصلاح کر لی۔ فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر اس حال میں مارا جائے تو ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چور پر اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ایسا شخص اگر کسی پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کس کس مصیبت میں وہ پھنس سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہے۔ کتنے مہربان ہے اللہ تعالیٰ، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ یہ ہے اللہ کا غفور و رحیم ہونا۔ اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، تو جب تک زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو چھوٹی سی بھی چیز کسی کی چرائی ہو تو واپس لوٹا دینا چاہیے، اور اگر وہ شخص مر چکا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دینا چاہیے۔ اگر وارثوں کا بھی پتہ نہ ہو تو پھر اس چوری کے ہوئے مال کا صدقہ کر دینا چاہیے، اپنے پاس اپنے مال میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑے گا۔ آیت 40۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے اللہ زمین و آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف بخشش کی بات کی گئی، دوسری طرف سزا کی بات کی گئی، کہ توبہ کے بعد بھی اصل میں تو اختیار اللہ کے پاس ہے کہ کس کو بخشے کس کو نہ بخشے۔ تو اس لیے انسان بخشش کی امید پر گناہ نہ کرتا چلا جائے، کیونکہ بخشا تو جاؤں گا ہی اور ابھی چوری کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، یعنی منافقین میں سے، مگر دل میں ان کے ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے وہ ہوں جو یہودی بن گئے، ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سنگن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرے دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سماعون للکذب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ نمبر 42، سماعون للکذب، جاسوسی کے لیے فریادیں سننے والا۔ سماعون للکذب کون ہے؟ جاسوسی کے لیے زیادہ باتیں سنتا ہے، جاسوسی کے لیے باتیں سنتا ہے۔ ایک اور حرام کام کے لیے کرنے والے حرمتوں کی پاسداری بتائی گئی، وہ کون ہیں؟ یہ جھوٹ سننے والے ہیں، حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو اور چاہو تو انکار کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یعنی جیسے بھی تم چاہو، اگر تم ان کا انکار کر دو یعنی فیصلے کرنے سے، تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ آیت 44، سارے نبی جو مسلمان تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی۔ ربانی جو ہے نا ان کے علماء کو کہتے ہیں، اور احبار جو ہے ان کے فقہا کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ربانی اور احبار بھی اس پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت۔ آیت 45،
اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ، پھر جو قصاص کا صدقہ کرے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمارے لیے انفرادی طور پر عمل کے لیے اتارے ہیں، کچھ اجتماعی زندگی کے لیے۔ انفرادی یعنی انڈیویجولی، اور اجتماعی یعنی کلیکٹیولی۔ تو جو لوگ اللہ کے قانون کو نافذ نہ کریں، مثلاً چوری کی سزا نافذ نہ کریں یا قتل کی سزا نافذ نہ کریں، جو ہیڈز ہوتے ہیں، یا اسی طرح جو امیر ہوتے ہیں، ہمارے امیر پیسوں کے معاملے میں امیر نہیں، جو کہیں کے نگراں اور ذمہ دار ہوتے ہیں نا، اسی طرح قصاص کا قانون نافذ نہ کرے تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت شدید وارننگ رکھی ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نمبر 46، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کری۔ اب جب قرآن نازل ہو گیا تو ساری کتابیں منسوخ کی گئیں، اور صرف قرآن واحد نظام عمل اور نجات کے لیے قابل عمل رہ گئی ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے بغیر میری بہنوں نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کتاب پہ، فرشتوں پہ، سب پہ ایمان لائے کہ یہ کتابیں اللہ نے نازل کی تھی، اور ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے اس پر نازل کیا، یعنی انجیل میں جو اللہ کے نازل کردہ قانون میں فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہے، نافرمان ہے، گناہ گار ہے۔ اور پھر یہود و نصارہ کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے، اب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں، جو اس آیت کے متعلق دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ جی، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کیا ہے؟ کفر، ظلم اور فسق، ٹھیک ہے۔ اللہ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا کفر بھی ہے، ظلم بھی ہے اور فسق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں مسلکوں پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ جھگڑے، مسجدوں میں، یہ مسجد میں نہیں جاؤں گا، وہاں ٹوپی نہیں پہن کے جا رہے ہیں، وہاں جو ہے ٹخنوں سے اوپر نہیں، واللہ عالم کیا کیا کہ اللہ رحم فرمائے۔ 48، پھر اے محمد ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس میں موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے، لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے ان سے منہ موڑ کر ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور ہر ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ 49، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہیں، پھر اگر یہ اس سے منہ موڑے تو جان لو کہ اللہ نے ان کی بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں میں اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ اللہ کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اب قرآن اور اسلام کے سوا سب جاہلیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو اور جو ناحق کسی کا قتل نہ کرے، ٹھیک ہے۔ آیت 51، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان کا رفیق بناتا ہے تو ان کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ رفیق بنانا، اور پھر یہ کہ ان کی ساری چیزیں، ان کی رسمیں کرنا جو بچوں میں بہت ہوتا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، اور پھر آپ سب نے فرمایا کہ ومن تشبہ من قوم فہو منہ، کہ کسی نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔
تو تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، منافق ہیں، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں، مگر بعید نے کہ اللہ تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا، اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے گا۔ تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ لوگ ناکام اور نامراد ہو کر رہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ یہ ہر بار ہم اس طرح کا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات مان کے نہیں چلے گا، کوئی نیکی نہیں کرے گا، کوئی ایسے حلقے نہیں قائم کرے گا، کوئی بھی ایسا کام جو ہے دین کا نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کو دوسرے لوگ ہماری جگہ لے آئے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ اذلۃ علی المومنین، مومنوں پر نرم ہے، Thank you for calling the Harrison Township Building Department. کافروں کے مقابلے Please میں select your زبردست choice ہے۔ from the following options. To schedule an inspection, press 1. For ordinance ایک سیکنڈ میں enforcement, میوٹ press کر 2. دوں، میں For میوٹ plan کر، کہیں سے آوازیں، یہ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آ رہی میری آواز؟ اچھا، جی آ رہی آ رہی ہے۔ ہاں وہ کچھ آوازیں آ رہی تھی تو میں میوٹ کیا تھوڑی دیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی بار ہم نے پڑھا نا، اللہ کا کوئی بھی حکم سامنے آئے تو یہ نہ کرے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں، اگر نہ کی تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المومنین، مومنوں پر نرم ہے، عزت علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں زبردست ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ آیت یہ ٹکڑا مجھے اتنا پسند ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے کہ بھائی دین کے کام کر رہی ہیں، ہر وقت کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، ہر وقت یہ جو ہے یہ 4-5 یہ ساری جو زوم پہ جمع ہو جاتی ہیں، اور کوئی بھی کام ہو، کسی کے لیے آپ نیکی کرتی ہوں، کسی کو پیسے اپنے ملک بھجواتی ہوں، جو بھی وہ تو ایسے آپ بھجوا رہی، کوئی بھی نیکی کا کام، تو لا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، ہر وقت فون کر رہی ہوتی ہیں، ہر وقت تو یہ میسیجز کر رہی ہوتی ہے، آ جائیں درس میں، آ جائیں اللہ کی طرف۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ واسع اور علیم ہے، بہت وسعت والا، بہت علیم ہے۔ 55 انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام پر دوستی ان لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دوست فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اتنی پیاری حدیث ہے، سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، وہ روز اللہ کے گھر میں جاتے ہیں اور فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ اگر وہ غائب ہو جائیں تو ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ آج کہاں گئے، وہ کیوں نہیں آئے، اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں اپنے شوہروں سے کہیں مسجد میں جایا کریں، فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور فرشتے یہ چیزیں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کا اجر ہے۔ تو دوستی ملاء الاعلیٰ سے ہونی چاہیے، ایمان والوں سے ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنی چاہیے۔ اور جو گھر میں بھی ہم ایک کونا بنا لیتے ہیں نا، تو اس پہ بھی ہم کبھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ڈھونڈتے ہیں نا اس لوگوں کو۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب انسان حرماتوں کی پاسداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرے گا، حلال کو حلال، حرام کو حرام ٹھہرائے گا، جس چیز کا حکم دیا ہے اسے قبول کرے گا، جس چیز سے روکا اسے رک جائے گا۔ اب آیت نمبر ہم 56 کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔
کتنی زبردست بشارت ہے۔ اور جو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت غالب رہنے والی حزب اللہ اللہ کی جماعت کون ہے؟ وہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ، رسول اور مومنوں سے ہو۔ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں، ان کی چیزیں ہوتے ہیں، ان کے جو کلرز کپڑے پہننا اس دن یہ جو سب لوگ کرتے ہیں، تو جو وہ چیزیں کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہو جائے۔ پھر اللہ کی مدد ایسے لوگوں کو آتی ہے، خواہ تو 313 ہو جنگ بدر میں، دشمن سے تعداد میں بہت کمی کیوں نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے فرشتے آ جاتے ہیں، 3000 فرشتے آئے تھے جنگ میں، 5000 فرشتے قرآن میں ہیں جنگ عہد میں۔ اب کن کی دوستی نہیں اختیار کرنی چاہیے، کن کی کرنی چاہیے اور کن کی نہیں، واضح معیار دے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا، ہزوا ولعبا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے بے دین لوگوں کی دوستی درست نہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ تمہارے دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تم جس بات سے ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، وہ جن پر اللہ کی لعنت، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں، کفر لیے ہوئے واپس گئے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کے مال کھاتے ہیں، حرمتوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ بہت ہی بری حرکات ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ 63 کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یہاں علماء اور ربانی کی ایک اور صفت اور ایک اور ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو حرام کاریوں پر، حرام کھانے سے منع کریں۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، بندے گئے ان کے ہاتھ، وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان پر اللہ کی لعنت کی گئی، یعنی وہ لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ حدیث سے مبارکہ سے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہیں، وہ بندوں کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ عز و جل اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم تہجد کی نماز پڑھیں، آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ جائیں، 45 نہیں تو 30 منٹس پہلے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ تو یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کھلے ہیں، اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ حقیقت یہ کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آیت 65 اگر اس سرکشی کے باوجود یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنت میں پہنچا دیتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی اس پر عمل کیا ہوتا جو ان کے رب کے پاس ان کی طرف بھیجی گئی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی خیر و بلائی اوپر سے امڑ آئے گی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ اچھا
پھر منہم امتن مقتصدتن، ان میں ایک درمیانی امت ہے، وکثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن ان کی اکثریت بدعمل ہے، سخت بدعمل، یعنی وہ اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتی اور نہ اس کی مطابق زندگی بسر کرتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کیا کیا درمیانی امت سے، یعنی امت وسط ہے نا، تو درمیانی امت سے مراد ہے عبداللہ بن سلام جیسے 8 یا 9 افراد جو یہود تھے مدینے میں مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن سلام اور 8-9 افراد ہی مسلمان ہوئے تھے یہود میں سے۔ یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی نے نازل کیا ہے، جو آپ کی طرف آپ کے رب نے نازل کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ دیکھیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ پہنچا دو جو ہم نے نازل کیا، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اب نبی اور نہیں رہے، نبی انبیاء نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے، اب جو ہے رسول اور پیغمبر درم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ یہ اللہ کی کتاب چھوڑتے ہیں، تو اس کو پھیلانا اب ہماری ذمہ داری۔ واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کے اترنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پہرا مقرر کیا ہوا تھا، جب یہ آیت ہوتی تو آپ نے خیمے کا کونا اٹھا کر باہر جھانکا اور فرمایا اپنے گارڈ سے کہ تم چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب مجھے تمہاری حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلغ کا ہے نا کہ پہنچا دو، تو حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 1,40,000 کے جمع غفیر میں فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام دیا اور ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغت، فرمایا یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اللہم فاشد، 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 68، صاف کہہ دو اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ ضرور ہے کہ جو یہ فرمان تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ بھی افسوس نہ کرو۔ یقین جانو یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی ہو، ہو صابی ہو عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، استغفر اللہ، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے، اللہ ان کی حرکات دیکھ رہا ہے۔ 72 لقد کفر الذین قالوا ان للہ والمسیح ابن مریم، یقیناً کفر ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا ایک ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یہ لوگ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو الہ ٹھہرایا اور 3 میں کا ایک کا۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اس سے معافی نہ مانگیں گے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کر دیا؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ 75 مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول تھے اور ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے تھے۔ ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ الہ نہیں تھے۔ جو الہ ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے، جو کھانا کھاتا ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں ان پر واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے
کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ 77 کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ پھر غلو سے بچنے کی بات کی جا رہی کہ ناحق طور پر کسی کو اس کے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہی عادت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ حالی نے کہا، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بنایا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو کیا، یعنی انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور یہاں خاص طور پر اہل کتاب کو اس قوم کی پیروی سے روکا جا رہا ہے، یعنی مشرکین کی، جن کی پیروی کرتے ہوئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء سبیل سے بھٹک گئے۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان میں داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ ان میں داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان پیغمبروں کی زبان سے ان کی امت پر لعنت بھیجی گئی۔ کون سے جرائم تھے وہ جس کی وجہ سے لعنت بھیجی گئی؟ ایسے کیا تھے؟ ذالکا، یہ کون سی چیز تھی؟ ذالکا بما عصوا وکانو یاتد، یہ اس درجے سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ کس وجہ سے لعنت ہوئی؟ نمبر 79، کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ یہ ضرور کرنا ہے، آپ نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا تھا کہ دعائیں بھی نہیں قبول ہوں گی، گناہوں سے نہیں روکیں گے تو گناہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اور 3 لیول ہوتے ہیں، ایک تو ہم جو ہے ہماری تو وہ حیثیت نہیں کہ ہاتھ سے روکیں، تو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، وہ لیول بھی ہمارا نہیں ہے۔ تو کم از کم دل میں تو سب سے کمتر درجہ ہے کہ دل میں برائی کو برائی سمجھیں۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ حالانکہ وہ ابھی اپنے آپ کو ریلیجس کہتے ہیں، تو ہر ریلیجس شخص اللہ کی رحمت نہیں پاتا جب تک کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کا بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے ہمیں بتا دیا گیا اس بارے میں کہ دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت رٹ لیجیے گا، بدعت کی طرف مت جانا، خود ساختہ دین کی طرف نہیں جانا۔ دین اسی کو سمجھنا ہے جو اللہ نے قرآن و سنت میں بیان کیا ہے، اور جو اس سے آگے بڑھے گا، جو غلو کرے گا، جو زیادتی کرے گا، جو حرمتوں کو پامال کرے گا، وہ دراصل اپنے آپ کو نقصان دے گا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ 81، اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ولیکن کثیرا منہم فاسقون، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تو اس آیت سے خاص طور پر جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جہاں ایک طرف اپنی عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، وہاں دوسری طرف جو دوسرے لوگ برائیاں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ان کو بھی روکنا ہے، لیکن بڑے پیار سے، بڑی حکمت سے۔ ایسا نہیں کہ میں تو بڑی علم والی ہو گئی ہوں، میں تو بہت حلقوں میں جاتی ہوں، میں نے تو یہ سنا، یہ پڑھا نہیں، اور دلائل بھی دیں آیت سے بھی، کیونکہ وہ پھر آپ کا جواب جو ہے نا وہ حیثیت رکھتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اسٹرانگ اور بھاری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کی بات کے آگے کوئی آپ نے آیت نمبر پیش کر دیا، حدیث کا ریفرنس دے دیا، تو پھر کوئی نہیں بول سکتا۔ تو غلط کام کر رہے ہیں ان کو بھی روکنا ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ جیسے بنی اسرائیل بحیثیت امت ذمہ دار تھی، ان پر بحیثیت قوم لعنت بھیجی گئی کیونکہ انہوں نے اپنا یہ اجتماعی فریضہ چھوڑ دیا تھا۔ تو جو شخص یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں تو دعا کرے، بعض بچے نہیں مانتے تو ان کے لیے دعا کرے، اور پھر ایک حد تک بولتا ہے لیکن چھوڑ نہیں دینا ہے۔ کل پرسوں بھی ہم نے آیت پڑھی تھی کہ چھوڑ دیا،
پھر آہستہ سے کوئی ان کی غرض پسے تو بول دیا، وہ کہیں دعا کرو یہ کرو تو کہنا آپ کو حدیث سنا دی، کوئی اچھی بات بتا دی، تو انشاءاللہ کوشش کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں، حدیث مبارکہ ہے، جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو اور اس سے نہ رکے تو عنقریب ان سب کو اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا 82 لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، تم ان اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، یعنی ان کے رہبان جو ہوتے ہیں نیک اور عبادت گزار اور گوشہ نشین ہوتے ہیں، اور قسیسین جو ہوتے ہیں وہ خطبہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں یعنی کہ کرسچن ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں۔ تو یعنی نصارہ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر تکبر نہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان میں تکبر نہیں، لیکن جہاں تک اسلام دشمنی کا، تو مفسرین کا کہنا ہے کہ لیکن جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے تو کم و بیش کچھ فرق کے ساتھ اسلام کے خلاف یہ عناد جو ہے عیسائیوں میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ تکبر کی ڈیفینیشن سب کو یاد ہے، ابھی تھوڑا سا آپ انتظار کر لیں، پھر میں پوچھوں گی سوالات بھی، ذرا ہمارا دورہ قرآن شروع ہو۔ بطر الحق وغمت الناس، آپ کو تو یہ یاد ہے، مجھے پتا ہے یہ ڈیفینیشن۔ بطر الحق وغمت الناس، کیا کرنا کہ حق کے انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے، خواہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور جتنی حرمتیں آج ہم نے پڑھی ہے اپنی حرمتوں کی پاسداری کرنا سکھائے۔ ہم غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، حسد، بغض، بخل، غل، دوسروں کی جان مال کو پہنچانے والے تمام طرح کے نقصانات سے اللہ ہمیں بچائے۔ جیلسی اور جو ہوتی ہے انوائے، جتنی چیزیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے اور یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکل جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اس آزمائش سے بچائے جو پینڈمک کی صورت میں آ گیا ہے، یہ آزمائش ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے، ہمیں اس سے بچا دے، اور جو ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری فیملی لائف میں، خاندانی زندگی میں، رشتہ داروں میں، اللہ جو ہماری مشکلات ہیں، جو دل شکتا ہو گئے، پھٹ گئے ہیں، جو کچھ ہے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اور ساری مشکلات ہماری آسان کر دے۔ یا الہی میری بہنیں آپ کی محبت میں جمع ہوئی ہیں، الہی سب کی یا الہی دلی تمنا نیک خواہشات آرزویں پوری کر دیجئے، ان کی مشکلات کو آسان کر دیجئے، آسانیاں پیدا کر دیجئے، الہی دین کے کاموں میں ہمارے بچوں اور شوہر کو بھی معاون و مددگار ہمارا بنا دیجئے، ہر آسمانی زمینی آفات سے بچا لیجئے، نظر بد سے، جادو ٹونے سے، تمام ہماری دعاؤں میں اللہ کل مسلم مسلمات مومن ممالک شامل ہے۔ اور اللہ کا شکر کہ اس سال تو سختی دور ہو گئی ہے، اب سے مر جاتے تھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسجدوں کے دروازے خواتین کے لیے بھی کھول لے، اور ہمیں تراویحاں بھی نصیب ہو مسجد میں۔ ویسے اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کل حال، گھر میں بھی ہمارے فیملی ٹائم مل گیا، اس کے بھی فائدے ہوئے، اللہ کی ہر بات میں مسرت ہوتی ہے، فیملی ٹائم ملا، ہمارے مردوں کے پیچھے ہم نے گھر میں نماز پڑھی، وہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن مسجدوں کی نماز کا 25 گنا 27 گنا ایک نماز کا ثواب ہے گھر کے بنسبت۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں آسان کرے، وقت بہت کم ہے، جو نہیں مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا اور جو ہمارے حق میں وہ بھی عطا فرما دیجئے ہمیں، اور جو ہے حج عمرے کی زیارت نصیب فرما دیجئے۔ فلائٹس جو ہے بند ہو گئے ہیں، وہ بھی کھل جائیں تاکہ ہم حج عمرہ کے لیے بھی جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو میرے ساتھ جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو ایسے ہی ہے جس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو رمضان میں نفلی نمازوں کا ثواب فرض نماز کے برابر ملتا ہے، فرض کا تو بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، رمضان میں بھی جانے والا بنا دے، سب کھل جائے، آسانیاں پیدا ہوں، اور روضہ رسول کی بھی زیارت نصیب فرمائے، اور سب کو صحت، تندرستی، عافیت، آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ، مجھے اور سب کو، ہمارے بچوں کو، ذریت کو، نسلوں کو ہدایت دے اور حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان آمین الحمد آمین للہ رب العالمین، سبحانک آمین اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اب یہ ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا، ہم حدیث پڑھتے ہیں
روزانہ درس میں، تو یہ بھی ایک حدیث سے پڑھ لیتے ہیں کتنا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر تشریف لائے، ہم صفا چبوترے پر موجود تھے۔ صفا پڑھی ہے نا، صفا مروہ صفا، آپ نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بطان یا عقیق کی وادی میں جائے، اور وہاں سے یہ وادی جو تھی یہ مکے میں، اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہانوں والی اونٹیاں لائیں۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ آج بھی جانور مہنگا جانور ہے، اس زمانے کے تو بھی مہنگا جانور تھا اونٹ بہت زیادہ، جیسے آج کی ہماری مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول ہم سب کو یہ بات پسند ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے صبح کوئی شخص مسجد کیوں نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھے یا ان کی قرأت کرے۔ تو آپ نے تو بہت سی آیتیں سیکھی، پڑھی، سمجھی، جانی، ماشاءاللہ پورا پارا، تو یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں کے حصول سے بہتر ہے، اور یہ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں اس کے لیے 4 سے بہتر ہے۔ تو گن کے آئیے گا کہ کتنی آیتیں پڑھی تو آپ کو اتنے اونٹوں کا ثواب ملا، اور آیتوں کی تعداد جو بھی ہو اتنی اونٹنیوں کا ثواب ملے گا، اور اونٹیاں بھی کتنی بڑے بڑے کوہان والی جو اس کا ہمپ ہوتا ہے۔ تو آیتوں کی تعداد جو بھی اونٹنوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے، اتنا ہمیں ثواب ملا۔ باخر الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ چلیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل ہمارا 7واں پارہ ہے، اور ویسے بھی گروپ ضرور دیکھا کریں، ٹھیک ہے؟ میں بھی انسان ہوں، اللہ سب خیریت ہی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید ہے، لیکن مجھے معلوم ہے آپ لوگ گروپ دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر اجازت، آپ لوگوں کی اجازت سے میں اس میٹنگ کو اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔